صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ کا لفظ عربی زبان میں عقد سے ہے، اور عقد کا معنی گرہ، گانٹھ، نوٹ۔ گانٹھ کا کیا کام ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو باندھنا۔ یہ لفظ دو چیزیں ایڈ کر لیجیے، دو چیزوں کو باہم مضبوطی سے باندھ دینا۔ جیسے نکاح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عقد، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں، ایک رشتے میں، رشتہ نکاح میں باندھ دیے جاتے ہیں، تو اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں؟ عقد۔ ٹھیک ہے، تو گانٹھ دو چیزوں کو باندھتی ہے، عقد باندھتی ہے۔ ہاں، جب اس کو باب فعیل پر لایا جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فعیل کے وزن پر عقید۔ عقید فعیل کون سا صیغہ ہے؟ گڈ، مبالغہ کا۔ مبالغہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مضبوطی سے باندھنا۔ عقد ویسے ہی مضبوط باندھنے کو کہتے ہیں، لیکن عقید کہتے ہیں زیادہ مضبوط گرہ، بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کی ہوئی گرہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم لفظ عقید بولیں، آپ کا عقید کیا، اس کا عقید کیا، تو یہ جب آخر میں عقید آ جاتا ہے نا، یہ ہیوی ہے، ہیوی لیٹر ایک طرح سے، تو وہ بولنے میں بھاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربوں کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ بولنے میں بھاری ہوتا ہے تو اینڈ پہ کیا بڑھا دیتے ہیں؟ تائے مربوطہ۔ تو اس لیے عقیدہ ہو گیا، یہ عقید سے کیا بن گیا؟ عقیدہ۔ جب یہ عقیدہ بنا تو کیا معنی ہے اس کا؟ بہت ہی پکی مضبوط گرہ۔ یہ لفظی معنی کے حد تک عربی میں، عربی زبان میں اگر اس کو تھوڑا ڈائسیکٹ کریں تو عقیدہ میں آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک طرف آپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو باندھتے ہیں۔ اب یہ گرہ کہاں لگتی ہے؟ ہاتھ سے نہیں لگتی جیسے دھاگے کی آپ لگاتے ہیں، بلکہ دل سے لگتی ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ وہ جس پہ آپ ڈیپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، یا جس پر آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں، یا جس کو آپ ماننا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی گرہ لگتی ہے۔ یعنی دوسری طرف آپ کے وہ عقائد ہوتے ہیں جو آپ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقیدہ کو انگریزی میں ڈاکٹرن کہتے ہیں، DOCTRINE، ڈاکٹرن۔ ڈاکٹرن کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف بلیفس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیٹ آف بلیفس جس پر آپ اپنے دل یا مائنڈ کو سیٹل کر دیتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ ان کو باندھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ سیٹ آف بلیفس، ایمانیات جو ہمارے ہاں دین میں ہے، یعنی مختلف چیزوں پر ایمان، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مضبوط پکا کر لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، اور اس طرح آپ اس پر فرم ہو جاتے ہیں، ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہتا، یا اس میں کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ملائکہ، کتب وغیرہ۔ ٹھیک، اب اس کا کیا معنی ہے؟ عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کو اگر آپ عقیدے کی ڈیفینیشن کو آپ لیں کہ گرا کس چیز کے اوپر؟ اللہ کے ایک ہونے پر۔ تو یہ ایک ہونے کو ماننا ایمان ہے دراصل، وہ اس کو آپ اپنے اس ایمان کو، یہ جو سیٹ آف بلیف ہے، اس کو دل کے ساتھ جو گرہ لگاتے ہی عقیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر عقیدے کی تفصیلات ہوتی ہیں جن کو ہم اوور آل عقائد کہتے ہیں، اور ان عقائد میں ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرہ، بالقدر، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جو اس کی سب ڈیٹیلز ہیں، یعنی ذیلی چیزیں آ جاتی۔ مثلا قبر کے عذاب کو ماننا یہ عقیدہ کا حصہ ہے، لیکن ہم ہر وقت اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کرتے۔ جب ہم نے کہہ دیا آخرت، تو آخرت کے اندر بہت کچھ انکلوڈیڈ ہے پھر۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی چیز کو پھر اس طرح ماننا کہ دل میں کوئی شک نہ رہے، رائٹ؟ تو
اس ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. تو آج ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں ایمان کا. اسلامی عقیدہ کی بنیاد ایمان پر. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایمان کے ساتھ ہم دل کی گرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس بھی چیز پر ایمان ہوگا، اللہ پر ہے یا رسولوں پر یا دیگر چیزوں پر، کوئی ایمان عقیدے کے بغیر یعنی اس کو باندھے بغیر، اور کوئی عقیدہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یعنی اگر ایمان صرف لفظوں کی حد تک ہے، الفاظ میں ہے یا کتابوں میں ہے کہ ہاں ہم مانتے ہیں، مگر وہ دل میں نہیں ہے، کیونکہ مرکز اس کا دل ہے، گرہ دل سے لگے گی، تو اس وقت تک کوئی عقیدہ نہیں کہلاتا. یعنی وہ ڈاکٹرن یا وہ سیٹ آف بلیفز جب تک دل کے ساتھ ٹھک نہیں جاتے، اس کے اندر راسخ نہیں آ جاتے، وہ دل کے اندر جا کر وہ ایک چیز نہیں بن جاتے. کیونکہ اس گرہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس کے اندر راسخ ہو جائے. جب وہ راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے آگے آف شوٹس نکلتے ہیں اور باقی چیزیں آتی ہیں. یعنی دل اور ایمانیات یا جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں، بلیفز، ان کی گرہ آپ کے اور ان نظریہ نہیں کہنا چاہیے، عقائد کے بیچ میں. کیونکہ نظریہ ہمارے یہاں معلوم ہے ایک لفظ آلٹرنیٹلی یوز ہوتا ہے، نظریہ توحید. توحید نظریہ نہیں ہے ہمارے نزدیک، توحید ایک عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جس کی دل میں جا کے گرہ لگتی ہے یا سیٹلمنٹ ہوتی ہے، فل سیٹلمنٹ. تو وہ ہوتا کیا ایمان؟ ایمان کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ امن سے. الف میم نون. ٹھیک ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک امانت جو خیانت کی ضد ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے دل کا سکون. اور دوسرے ہے تصدیق، جو تکذیب کا بالعکس ہے، اپوزٹ ہے. اسی مادے سے لفظ امان بھی نکلا ہے، جس کا اپوزٹ خوف ہے. ابھی میں صرف لفظی معنی بتا رہی ہوں. تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو اس کی ضد کفر ہے. ایک ہے ماننا اور دوسرا ہے انکار کرنا. اور یہ آخری معنی تصدیق سے لیا گیا، یعنی تصدیق اور تکذیب، اسی طرح ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہ اپوزٹس کیوں بتا رہی ہوں میں؟ تاکہ بات واضح ہو. اگر آپ دن بولتے ہیں تو دن کو جتنا لمبا چوڑا آپ چاہیں ڈیفائن کریں، لیکن اگر آپ رات بول دیں تو وہ جلدی سمجھ آ جاتی. تو تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء اپنے اپوزٹ سے جلدی پہچانی جاتی. تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ایمان کا معنی تصدیق ہے. علامہ راغب تعریف ایمانی، آپ دیکھیے کتاب میں، علامہ راغب اصفہانی. کون ہے یہ؟ کچھ پتا ہے؟ اصفہان کہاں ہے؟ ایران میں. انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ گڈ، مفردات القرآن. یہ ڈکشنری ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی ڈکشنری ہے. تو انہوں نے مختلف الفاظ کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے، اس کی تفصیل بھی اور معنی وغیرہ بھی. تو وہ کہتے ہیں الایمان هو التصدیق الذی معه امن. ٹھیک ہے. الایمان کیا ہے؟ هو التصدیق، وہ تصدیق ہے. کیسی تصدیق؟ الذی، وہ جو، معه، اس کے ساتھ کیا ہے؟ امن. ایسی تصدیق جس کے بعد انسان امن میں آ جائے، اس کے بغیر انسان خطرے میں ہے، سخت خطرے میں. کیونکہ بندہ جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ سورۃ الانعام آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ایسا ایمان جو شرک کی نفی کرتا ہو مکمل طور پر، ان کے لیے سلامتی ہے، امن ہے، اور یہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر ہیں. تو ہدایت پر کون ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کون ہے ہدایت پر؟ جو ایمان لا کر شرک نہ کرے، وہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور امن میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی تصدیق کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ مومن. تو اس نے جب تصدیق کر دی تو پھر وہ
اس نے اقرار کر لیا، وہ مطیع فرما بھی ہو گیا، یعنی اس نے بات بھی مان لی، اور ہر اس شخص کو امان دے دی جو اس جیسا مومن تھا، اس کے مال، جان، خون، عزت کو حلال نہ سمجھا، تو ایسا شخص اس نے جس کو امان دی وہ بھی مومن، وہ خود بھی امن میں. اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے، ایمان لانے والا، لیکن وہ ہے کون، تو آپ نے فرمایا من امن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو، وہ مومن ہوتا ہے. ٹھیک. تب آپ دیکھیے کہ ایمان صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تصدیق ضروری ہے. کہ دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو پھر انسان عملی جامہ پہنائے. کیا کہا میں نے؟ دل میں جو سوچ پیدا ہو، جو یقین آئے، پھر وہ دل کی حد تک نہ رہے بلکہ وہ اس کے عمل میں ڈھل جائے اور نتیجتاً وہ خود اس کا فائدہ اٹھائے. یعنی مومن کون؟ جو ایمان لائے. اور جو ایمان لائے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ امن میں آ جاتا ہے. جب وہ خود بھی امن میں آتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی امن دیتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے امن میں رہتے ہیں. جو دوسروں کو امن دیتا ہے وہ الٹیمیٹلی پھر خود امن میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے ایمان کا سرکل. اس کو ایک سرکل سے بھی آپ واضح کر سکتے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی لفظ میں نے بولے نا، امن، ایمان، مؤمن، اور پھر اس کو واپس پلٹا لیں. امان، امن، ایمان، امان، امن، پھر واپس ادھر ہی آگے. ٹھیک ہے. اب اس کی کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یعنی ہمارے دین میں بنیادی طور پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان ضروری ہے؟ حدیث جبریل سے ایمان کی وضاحت یوں ہوتی ہے. عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال یا رسول اللہ ما الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. صحیح مسلم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان لائے. ٹھیک ہے. تو یہ ایمان کی کیا ہے؟ کچھ تفصیلات ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایمان دراصل کیا ہے؟ پھر تصدیق. ایمان کا لفظ آتی ہے، کیا کہنا ہے آپ نے؟ تصدیق، سچ ماننا، کنفرم کرنا. اور تصدیق کس سے ہوگی؟ تو ایمان جو ہے قول اور فعل کے مجموعے کا نام ہوتا ہے. محض قول نہیں ہوتا، محض سوچ نہیں ہوتی، محض دل میں نہیں ہوتا، محض زبان پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے الایمان، ایمان کی جو عام طور پہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے، پیج 18 پہ آپ دیکھیے، الایمان اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان، یا بالجوارح کا لفظ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان اقرار زبان، تصدیق قلب اور جوارح کے عمل کا نام ہے، یعنی اعضاء سے جو ہم کام کرتے ہیں، یہ سب ایمان کا حصہ ہے. جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اعمال کیسے ہوں گے؟ جیسا ایمان. اگر ایمان مضبوط ہے تو اعمال بہت اچھے، اور اگر ایمان کمزور ہے تو عمل بھی بگڑا ہوا، کمزور. ٹھیک ہے. ایک بھٹکا ہوا مسافر جسے آپ نے منزل کا راستہ بخوبی سمجھا دیا ہو اور وہ بظاہر آپ کی بات مان کر یقین کا اظہار بھی کر دے، لیکن آپ کی بتائی ہوئی سمت یعنی دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں سمت چلنے لگے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے رہنما کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ایمان کامل ہو تو یقین آ جاتا ہے، جس کے آثار مومن کے عمل اور طرز و روش سے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی طور طریقوں سے. اور اگر ناقص ہو تو وہ الٹی سمت چلتا ہے اور دیگر خرابیاں نظر آتی ہیں. اس لیے ایمان کو عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ عمل ایمان کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، بلکہ یہی وہ علامت ہے جس سے لوگوں کو کسی کے مومن ہونے کا علم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. تو کل مجھے ایک آیت چاہیے جس میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہو. اب آپ یہ آیت کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن مجید سے نکالیں گے.
کیا سارے پہلے سے پارے سے ہی لے لیں گے تو سب کی آیت کیا ہوگی؟ ایک ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر ایک اپنی چوائس کا کوئی بھی پارا لے لے اور اس میں ایسی آیت تلاش کرے جس میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہو، اور اس کو اپنی ڈائری پر لکھ لیں اور پھر کل مجھے سنائیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو اس پیراگراف سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ایمان کس کا تقاضا کرتا ہے؟ عمل کا. یس، ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک، جیسے پتوں اور شاخوں کو جڑوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر کسی شاخ کو آپ کاٹ دیں گے تو وہ سوکھ جائے گی، کیونکہ اس کی جڑ کٹ گئی. ایک طرح سے کاٹا آپ نے اوپر سے، لیکن وہ جڑ سے الگ ہو گئی. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو انسان کے اوپر عمل کی بہار بھی جبھی ہوتی ہے جب وہ عمل ایمان پر مبنی ہوتا ہے، یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایمان کی وجہ سے نہ ہو تو وہ عمل بے روح ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بے روح ہے سب کام، اور فائدہ کچھ نہیں، کچھ نظر نہیں آتا، کوئی حرارت نظر نہیں آتی. تو آج کل کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں، خود مسلمانوں کے اندر سے ان کی خرابیوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اور اوپر اوپر سے اصلاح کی بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اصلاح ہو ہی نہیں پاتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنیاد سے کام درست نہیں کیا گیا. وہ کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ کیونکہ پھر لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو بنیادیں درست کریں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ جی ہاں. تو اس لیے آپ کا خبردار، جو دھیان جائے اپنی بنیاد صحیح کرنے پر، پکڑے جائیں گے آپ. لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو کہاں پکڑے جائیں گے؟ زیادہ بڑا خطرہ ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بنیاد صحیح کرنی ہے، تاکہ اس کے اوپر جو چیزیں وہ ساتھ ساتھ وہ پھر آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. ان کے لیے پھر اتنی بڑی کوشش نہیں کرنی پڑتی، کوئی مصنوعی ٹپس نہیں لکھنی پڑتی. اچھا یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لیں تو وہ، یہ کیسے کریں، یہ عمل نہیں ہوتا. اتنے سوال ہوتے ہیں، عمل نہیں بدلتا، عمل نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ حالانکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. وہ ایمان صرف زبان اور لپس پہ ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. یہ اصل مشکل ہے. راسخ نہیں ہوتا، اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ گرا نہیں لگی اس کو. سورۃ الحجرات میں ایک آیت آتی ہے نا کہ وہ اعراب کہتے ہیں کہ اب ایمان لائے. کہو نہیں، تم بس اسلام لائے ہو، بس مطیع فرما ہو گئے ہو. ایمان تو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی دلوں میں اترا ہی نہیں. تو اس لیے عمل بھی ایسے ہی، وہ گرہ نہیں لگی، وہ پورے ڈٹرمینیشن نہیں، فلی سیٹلڈ نہیں. وہ چیز، وہ بیج اپنی جگہ پہ نہیں رکھا گیا، وہ ادھر ادھر بکھرا ہوا. ابھی وہ اپنی جگہ گیا ہی نہیں، دل میں نہیں اترا، مرکز ہی درست نہیں. یعنی کہ دل نے اسے قبول نہیں کیا. یا تو دل فاسد ہوتا ہے، یہ دل میں نفاق بھرا ہوتا ہے، یہ کچھ اور شرک ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سیٹل ہونے نہیں دیتا. جیسے زمین جو ہے وہ اگر کھاری ہو یا اس کے اندر اور چیزیں ملی جلی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے اچھا بیج ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کلمے میں کوئی خرابی نہیں. یہ تو جنت کی. آج صبح جب میں نے یہ جملہ کتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے نا، لیکن آج جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نیا انکشاف ہوا مجھ پر کہ مفتاح الجنہ ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ جنت کی چابی یا کنجی کیسے ہے؟ جب واقعی وہ اندر اتر جائے، اور اندر بھی ایسا جو اسے قبول کر لے پوری طرح. کیونکہ اگر تالا اسے قبول نہ کرے کھلتا ہی نہیں نا. پھر جب قرآن نہیں پڑھتے تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب وہ کمزور ہوتا تو عمل بھی، کنوکشن کا لیول، ہر چیز پھر فزل آؤٹ ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جواب خود ہی خود بیچ میں آتے جائیں گے. تو ایمان مطلق جو ہوتا ہے، مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولوٹ ایمان، جس کو واقعی ایمان کہنا چاہیے، وہ عمل کا لازمی تقاضا کرتا ہے، لازمی طور پر عمل کا تقاضا کرتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان مطلق اعمال کو داخل ہے، یعنی اعمال اس کے اندر ہی داخل ہیں. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں. انما کیا ہے عربی میں؟ کلمہ حصر. ٹھیک ہے، یعنی سوائے اس کے نہیں، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا ہی جب ہے جب یہ کریں گے. ٹھیک ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں
اور اپنے پروردگار یا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تو گر پڑتے ہیں تو ہمبل ہو جاتے ہیں. قرآن پر تو یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو پورا قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں, تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں, نمبر بھی لے لیتے ہیں, کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی آیات سن کے نہ سجدے میں گرتے ہیں, نہ روتے ہیں, اور نہ ہی اللہ کی محبت دلوں میں جاگتی ہے, اور نہ ہی ہمبلنس آتی. تو اصل خرابی کہاں ہے؟ ایمان درست نہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس پر عمل نہ کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما کا مطلب ہے سوائے اس کے نہیں, یعنی اگر یہ نہیں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, ہل جاتے ہیں, یعنی ان کے دلوں پہ سخت اثر ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسا لرزہ آتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک, یعنی ایک چل ہوتی ہے جو دوڑ جاتی ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں, اور واقعی آپ کانپ اٹھتے ہیں. اب اپنا جائزہ لیجئے کہ کون سی آیت اور کتنی آیتوں پہ یہ کیفیت ہوئی, کتنی دفعہ تلاوت سنی یا قرآن مجید پڑھا اور واقعی آپ کانپ اٹھے. پوچھیے اپنے آپ سے کتنی آیتوں نے آپ کو واقعی رلایا. اور یہ نہیں کہ سب بیٹھے رو رہے ہیں تو ہم بھی سسکیاں لینے لگے, تنہائی میں بھی رلایا ہو جب کوئی نہ ہو. تو یہ اب آپ کا اپنا لٹمس ٹیسٹ ہے, خود کو خود ٹیسٹ کر لیں. کسی کے پاس جانے اور کسی سے کاؤنسلنگ کی کوئی ضرورت نہیں. خود کو خود کھنگالیں اور پرکھیں. کیا قرآن میرے دل پہ اثر کرتا ہے؟ کیا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا میرا دل ہل جاتا ہے؟ کیا دل کانپتا ہے میرا؟ اور کیا میرے اندر تکبر کی نفی ہو گئی ہے؟ کیا میں ہمبل ہو چکا ہوں؟ اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اینی سبجیکٹ, اینی بک, کوئی بھی چیز جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں. یہ تھی سورۃ الانفال آیت نمبر 2. ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. اگر وہ اللہ پر, نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے تو ان کو دوست نہ بناتے. کن کو؟ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں لاتے. پھر ان کے لیے وہ محبت نہ ہوتی ان کے دلوں میں, کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے, اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے ہماری بھی ان سے کوئی محبت نہ ہو. تو ایک دم فرق ہو جاتا ہے, یعنی محبت نفرت کے پیمانے بدل جاتے ہیں. پھر اسی طرح عمل میں کیسے تبدیلی آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے. اور لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ بھی مومن نہیں ہوتا جس کے پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں ہوتے. اب اس معیار پر آپ پرکھ کر دیکھیں لوگوں کو کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں, کبھی غلط پارکنگ کے ذریعے, کبھی کوڑا ٹھیک طرح نہ سمیٹ کے, کبھی شور ہنگامے کے ذریعے, کبھی ٹھوکر ٹھاکی بلا وجہ کی. کتنے ہی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے پڑوسیوں کو, اپنے کولیگز کو, اپنے ساتھیوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کیسی کیسی ہوتی ہیں تکلیفوں کو بتائے گا؟ غور کیا کیجئے, مشاہدہ کیا کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے. اور اگر تلاوت لگا رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ پڑوسی دوسروں کو تنگ کرتے ہیں لاؤڈ میوزک کے ساتھ, تو کیا لاؤڈ تلاوت کے ساتھ درست ہے؟ نہیں نا. کہ ہم کہیں گے لو ہم مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں, کیا ہوا اگر میں زور سے تلاوت سن رہا ہوں؟ سبھی کو سننی چاہیے. آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس پہ تلاوت مسلط نہیں کر سکتے. اور کیا ہوتا ہے؟ اتنی کثرت سے پانی استعمال کرنے لگے یا ایسی موٹریں لگا دی کہ ساروں کا حصے کا پانی خود ہی کھینچ کے رکھ لیا اور دوسروں کو مصیبت میں چھوڑ دیا. اب اگر آپ ہی کے گھر میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیا آپ اسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ منکر ہے, یہ دس از ناٹ رائٹ. لیکن ایمان ہو تو کوئی بولے نا, ایمان ہو تو کوئی نہیں انل منکر کرے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں. وہ چبھنے لگتی ہے نا غلط باتیں انسان کو. اور کیا ہوتا ہے؟
جی اب دوپہر ہے، سونے کا وقت ہے، اس وقت موٹر چلے، اپنا ایک اسکیجول بنائیں کہ جب لوگ کام پہ گئے اس وقت چلائیں. آپ کو خود بھی خیال ہونا چاہیے. جی ہاں، اپنے بچوں کو ان کے گھر بھیج دینا اور وہ خوب ہنگامہ کریں. اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں اور وہ اتنا اچھل کود کرتے ہیں اور فرنیچر گھسیٹتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا، اور دن کو بھی کیا اور رات کو بھی کیا کہ نیچے والوں کا معلوم نہیں کیا حال ہو. آپ میں سے یعنی سوچنے کا بس طریقہ بتانا مقصود تھا. آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک مثال ہوگی کہ جس کے ذریعے آپ کو اذیت پہنچی یا آپ نے کسی کو پہنچائی. اگر ایمان جاگتا ہو تو انسان کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، لمبی لمبی لسٹیں بنا کے اور چیک لسٹ بنا کے دینے کی ضرورت نہیں کہ اچھا ہم کے ساتھ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. نہیں، وہ تو دل بتائے گا. آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اچھے برے کی پہچان، وہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کسی آفس میں بیٹھ کر اگر آپ اپنے ٹیبل پہ کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اتنا اونچا بولیں کہ دوسرا کام نہ کر سکے؟ کیونکہ جار میں کتنے قسم کے جار آتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھ چکے نا آپ، والجار الجنوبی. تو عمل جو ہے وہ کس میں داخل ہے؟ ایمان میں. اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے تو پوچھا گیا تھا عمل کون سا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا. تو گویا ایمان ایک عمل بھی ہے، عمل القلب ہے، عمل اللسان ہے اور عمل الجوارح ہے. اٹس ناٹ اونلی ایک کانسیپٹ اور ایک نظریہ یا ایک بس بات اور ایک سوچ. پھر اسی طرح نماز ایمان میں داخل ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ نماز ایمان ہے. دلیل لائیے قرآن مجید سے، سب پڑھ چکے ہیں آپ. احسنتی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں تھیں جو تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی تھی، یعنی وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے وما کان اللہ لیضیع صلاتکم ایمانکم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان عمل کا نام ہے، عبادات جو ہیں وہ ایمان ہی کا حصہ ہیں. کیا رمضان کے روزے بھی ایمان کا حصہ ہے؟ دلیل آئیے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو لیلۃ القدر کا قیام جو ہے یا رمضان کی ساری راتوں کا قیام وہ بھی ایمان میں داخل ہے. جہاد بھی ایمان میں داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے. میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو مال اور ثواب غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں یا جنت میں داخل کر دوں، یعنی اگر اس کی موت آ جائے اس راستے میں. تو جو شخص بھی فی سبیل اللہ نکلتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ جو ہے وہ من خرج فی سبیلہ، تو اللہ کے راستے میں نکلنے میں کیا کیا چیزیں آتی؟ علم کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے وہ فی سبیل ہی ہوگا، چاہے حج کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، علم دینے کے لیے نکلے، تو یہ فی سبیل ہی ہے. تو یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فائدے دیتے اور یا پھر راستے میں موت آ جاتی. تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اور اگر کوئی راستے میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ جی ہاں. تو پھر ایمان کا معنی کیا ہوا؟ تصدیق کرنا، اقرار کرنا اور دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو عملی جامہ پہنانا. کیونکہ دل میں وہ کنوکشن آ جاتی کہ انسان کہتا ہے کر کے دم لوں. پچھلے دنوں میں دبئی میں تھی تو الحمدللہ بہت سارے اسکالرز کے ساتھ سیٹنگز ہوتی رہی، تو میں اس میں صرف بیٹھ کے چپ کر کے سنتی، دیکھتی اور سیکھتی رہتی تھی کہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں اور جواب کیسے آتا ہے، اور اگر اس جگہ میں ہوں تو میں کیسے جواب دوں. تو ایک اسی طرح کی مجلس تھی جس میں بہت سارے ینگسٹرز تھے،
پیرنٹس بھی تھے، ینگسٹرز بھی تھے. تو ایک اسکالر سے کسی نے سوال کیا کہ میں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں، کس طرح چھوڑوں، مجھے طریقہ بتائیں. خیر انہوں نے جو بھی بتایا وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ اگر یہ سوال مجھ سے کیا جائے تو میں کیا کہوں گی. میں اس سے پوچھوں گی کیا واقعی تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا واقعی تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ درست نہیں جو میں کر رہا ہوں؟ اگر واقعی تم چھوڑنے میں سچے ہو اور تمہارا اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور اس سے میرے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کسی اسکالر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں. کیونکہ انما الاعمال بالنیات. یہ جواب اللہ نے کیسے سجھایا؟ کیونکہ میں اس کا ایک ینگسٹر کے ساتھ تجربہ کر چکی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ. اس کو صبح کی نماز میں مشکل ہوتی تھی اٹھنے میں، اور مجھے پھر بھائی اتنے بڑے ہو گئے اٹھ کیوں نہیں پاتے؟ تو میں اسے کہتی کہ اب خود اٹھو، بڑے ہو گئے خود اٹھو، میں نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ میں ہر وقت میں تمہارے ساتھ تھوڑی ہو سکتی ہوں. تو اس کا مطلب ہے جہاں میں تمہارے ساتھ نہ ہوں وہاں تمہاری فجر گئی، اور اگر فجر گئی تو تم اللہ کی حفاظت سے نکل گئے. اگر اللہ کی حفاظت نہ رہی تو باقی بچا کیا؟ پھر تو نقصان ہی نقصان ہے. تو تھوڑے بہانے شہانے سب کرتے ہیں نا کہ نہیں میرے اٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں، جس دن تم نیت کرو گے نا، تم نے سچا ارادہ کر لیا کہ میں نے اٹھنا ہے اور خود اٹھنا ہے، تو اٹھ سکو گے. اپنے ساتھ سچ بولو. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر اٹھانا نہیں پڑا. اکا دکا کبھی کبھار جیسے سفر میں ادھر ادھر وہ یاد دہانی، کیونکہ وہ بعض اوقات پوری رات کا سفر ہوتا ہے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر ایک وہ جو بہت بڑی ایک راک تھی وہ رستے سے ہٹ گئی. ہم سب کے راستے میں راکس ہیں کسی نہ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے. ہر اس چیز میں، مثلا ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم کسی خرابی سے نکل آئیں، کیونکہ ضمیر پنچ کرتا ہے نا، دل میں اس کی برائی بھی ہوتی. ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارا نفس پوری طرح اس کو چھوڑتا نہیں. ہم اس کو لینا بھی چاہتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں. ہم خود بیچ میں ہوتے ہیں. جس دن ہم نے فیصلہ کر دیا نو میں نے چھوڑنا ہے، یہ لو، پھر مشکل نہیں. صحابہ کرام نے شراب کیسے چھوڑی تھی؟ فیصلہ کر لیا تھا نا کہ چھوڑنی ہے. تو کسی بھی چیز میں جب آپ اللہ سے مدد مانگ کے فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرنا، پھر آپ نہیں کرتے. یا کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہے. یہ دیکھیں نا، آپ کرنا ہے، ڈٹرمنیشن، یہ عقیدہ ہے آپ کا. یہی تو گرہ لگائی آپ نے کہ نہیں کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. تب جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. اب جیسے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ اپنی جاب چھوڑ کے آئیں گے، کوئی کیریئر چھوڑ کے آئیں گے، گھر بار چھوڑ کے آئیں گے، کوئی ہو سکتا ہے بچے چھوڑ کے آیا ہو، معلوم نہیں کس کس قربانی کے ساتھ لوگ پہنچتے ہیں. تو وہ کیسے نکلے؟ یہ جو اس حدیث میں بات آئی نا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ذات پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے نکالا ہے. اس کو پتہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا اللہ میری ہر چیز کی حفاظت کرے گا. اور جب یہ کنوکشن نہیں ہوتی، یہ تصدیق نہیں ہوتی، یہ ایمان نہیں ہوتا، تو انسان 100 بہانے کرتا ہے. 100 بہانے. یعنی پتہ تو ہمیں بہت سے باتوں کا ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا، لیکن وہ کیا یقین کی حد تک پتا ہوتا ہے کہ سچ چاہیے. جس چیز کو سچ مان لیا پھر اس کے بعد نہیں مشکل ہوتی. پھر اپنا اندر یہ ایک جج بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا کیا یا نہیں کیا. بعض چیزیں ہوتی ہیں کریں کہ نہ کریں. تو لوگ اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے؟ کیونکہ ہم ہر وقت دوسروں سے موٹیویشن چاہتے ہیں. کوئی آئے، کوئی اچھا سا لیکچر دے، کوئی ایسا بندہ ہو انسپائرنگ جو ہمیں موٹیویٹ کر دے. وہ کب تک آپ کسی کے محتاج رہیں گے؟ تو سیلف موٹیویٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے سیلف موٹیویشن آتی ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں اور اس پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کو ایک سرور اور ایک سکون حاصل ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو اور کرنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے آئس کریم کھا کے جب آپ کو مزہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اور کھانا چاہتے ہیں. پھر اس وقت تک اور کھانا چاہتے ہیں جب تک آپ کا دل خراب نہ ہو جائے. تو کوئی بھی چیز جس کو کر کے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے،
تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور کریں. یہ ہوتی ہے سیلف موٹیویشن. اب دو طرح کے دل ہوتے ہیں نا. کچھ لوگوں کو شر میں لطف آتا ہے, ان کے بگڑے ہوئے دل ہوتے ہیں تو ان کو مزہ بھی بگاڑ والے کاموں میں آتا ہے, تو ان کی موٹیویشن اس کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. وہ ہر قیمت پر بے حیا ہو کر ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے وہ کام کر لیتے ہیں, چاہے وہ 100 ڈانٹے پڑے ان کو چونکہ اس میں مزہ ہے. تو کچھ لوگوں کا ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے, ٹوٹل تبدیل. اب ان کو اس میں مزہ نہیں آتا, ان کو صرف خیر کی چیزوں میں مزہ آتا ہے. وہ ہر وقت لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اچھی چیز سننے کو ملے, پڑھنے کو ملے, دیکھنے کو ملے, کرنے کو ملے. ان کے اندر کا ایمان ایسا جاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ کام کریں, یہ کریں, یہ اچھا یہ کام کر لیتے ہیں. وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو اسی قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, کیسے پتہ چلے ایمان ہے کہ نہیں؟ فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. اور اگر نیکی کر کے کوئی مزہ ہی نہیں آیا تو کیا آگے موٹیویشن ہوگی؟ برائی کر کے کوئی دل پہ چبھن ہی نہیں ہے, دل مردہ ہے, ضمیر مردہ ہے, کیا کریں گے آگے؟ کچھ بھی نہیں.